बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक फौतगी के ख़त्म के सिलसिले में मेरा गांव जाना हुआ। मौलाना मुज्तबा कलीमी ने ख़त्म दिया, उनके साथ कारी मोहम्मद आज़म भी थे। अभी ख़त्म के लिए कोई चीज़ें फ्रूट वगैरह रखा जा रहा था, थोड़ा सा वक्फा था, तो मैंने मौलाना मुज्तबा कलीमी से अर्ज़ की। मैंने कहा कि कुछ आज दिन के बारे में बताइए और कुछ ख़त्म के बारे में बताइए, इसकी शरई हैसियत से कुछ आगाह कीजिए। तो मौलाना साहब ने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का बयान दिया। उन्होंने खुल कर बयान कर दिया कि इन ख़त्मों की किस तरह से शरई हैसियत है, और उन्होंने फिर ये 10 मुहर्रमुल हराम का दिन था, उन्होंने 10 मुहर्रम के हवाले से भी गुफ्तगू की। और फिर जब ख़त्म दिया गया तो एक तो मौलाना मुज्तबा कलीमी और दूसरे कारी मोहम्मद आज़म ने इतनी खूबसूरत किरत की कि वो सुनने के काबिल थी। हमारे गांव में एक तो ये 2 मौलाना साहिबान हैं, इनके अलावा एक बड़ी मस्जिद में भी आलिम दीन हैं, वो भी ख़त्म में शिरकत करते हैं, लेकिन इस रोज़ वो मौजूद नहीं थे। उनका नाम कारी मोहम्मद आशिक है। सबसे पहले मैं आपके सामने रखता हूँ मौलाना मुज्तबा कलीमी ने किस तरह से ख़त्म की अहमियत बयान की, किस तरह उस दिन के हवाले से उन्होंने गुफ्तगू की। उसके बाद मैं आपके सामने रखूँगा कि किस तरह से बड़ी खूबसूरत आवाज़ में दोनों कुरा की तरफ से ख़त्म दिया गया। सबसे पहले आइए मौलाना मुज्तबा कलीमी साहब ने जो कुछ अपनी तकरीर में कहा वो मुलाहिज़ा कीजिए। رب يسر ولا تعسر تمام بالخير مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ برادران اسلام، آج 10 محرم الحرام اور بڑا ہی عظمت والا اس کائنات کا آغاز جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا 10 محرم الحرام کا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے جسد مبارک کے وچ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونکی اس دن بھی 10 محرم الحرام۔ حضرت نبی علیہ السلام نے بھی اس 10 تاریخ میں ہی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کی، یعنی کہ 10 کا دن بڑا ہی اہمیت کا دن ہے۔ اور احادیث مبارکہ دے وچ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا دن بھی 10 محرم الحرام کا دن ہے، اور اس دن جمعہ مبارک ہے۔ بہرحال میرے دوستو، اس دن کی بڑی اہمیت ہے اور اس کو یوم عاشور بھی کہا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دن باقاعدہ روزہ رکھتے اور اپنے صحابہ نے بھی تاکید فرماتے کہ اس دن کی بڑی اہمیت ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بڑا ہی مقدس دن ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ثابت ہے اور صحابہ کرام کو بھی ثابت ہے۔ یہ جڑا ختم پاک اسی دلانے ہیں، یہ کوئی غیر اسلامی کام نہیں بلکہ اسلامی کام ہے۔ سب کو پہلی روایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اس دنیا کو بچپن کے انتقال فرما گئے، اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے دن اپنے صحابہ کو مسجد نبوی میں اکٹھا فرمایا، دودھ منگایا اور کھجورا منگا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک کی تلاوت فرما کے اس کے بعد دعا فرما کے آپ نے صحابہ دے کے تقسیم فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ جب کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ دنیا تو انتقال فرما گئی نے، میں انہوں نے اشارے ثواب واسطے کی کر سکتا؟ چونکہ مدینہ منورہ دے وچ
مسلمانوں کو پانی پینے کی بڑی تنگی سی، پانی کی بڑی تکلیف سی اور پانی کے بعد بڑی مشقت کرنی پی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سعد تو اپنی ماں واسطے ایک کنواں کھدوا اور پانی کا انتظام کر. تو یہ اس کے واسطے سارے ثواب ہے. تو حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی والدہ کے سارے ثواب واسطے کنواں کھدوایا اور باقاعدہ اس نے اپنی ماں کے نام کے نال منسوب فرما دیتا. وہ سعد کے نام سعد کے نام کے نال مشہور ہے. میرے دوستو یہ سارے ثواب کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بھی ثابت ہے، صحابہ کرام تو بھی ثابت ہے، اور یہ کوئی بدعت نہیں، یہ بلکہ ایک ایسا عمل ہے میرے دوستو اس تو بڑھ کے اس کھانے کی عظمت کی ہو سکتی ہے. معمولی بات آپ نقطے کی گل کر رہے ہیں کہ جس کھانے کے اتنے اللہ تعالیٰ کی کلام پڑھی جائے اور اللہ تعالیٰ کی کلام پڑھ کے اس کھانے کو بعد تقسیم کیتا جائے، یہ بدعت کی آ گئی، یہ شرک کی آ گئی. یہ نہ کوئی بدعت ہے نہ کوئی شرک ہے. اور پھر دوسرے نمبر پہ مولیاں کے اتنے الزام لگایا جاتا ہے کہ جی انہوں نے کھان پین کا ذریعہ بنایا ہے. بھائی تسی کھان پین تو بغیر زندہ رہتے؟ تمہیں بندہ پوچھے جہے لوگ اعتراض کرتے ہیں تسی کھان پین تو بغیر زندہ رہتے ہو، جی تسی زندہ رہ سکتے ہو کھان پین تو بغیر تو مولوی بھی زندہ رہ سکتے ہیں. بھائی یہو جہے قسم کے خیالات کا اظہار کر کے لوگوں گمراہ کرنا. قرآن پاک کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا شیطان تمہیں بخل کا حکم دیتا ہے، شیطان تمہیں بخل کا حکم دیتا ہے، جبکہ اللہ اور اس کا رسول تمہیں سخاوت کا حکم دیتا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول تمہیں سخاوت کا حکم دیتا ہے. لوگوں میں اپنی نعمتیں عام کرو، اللہ تم پر اپنی نعمتیں عام کرے گا. اللہ کے اور اس کے رسول کے لیے اپنی نعمتوں کو لوگوں کے لیے عام کر دو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی نعمتیں عام کر دے گا. یہ تو لین دین کا معاملہ ہے، جتنا دیو گے اللہ تعالیٰ انہیں اتر 10 گنا لے لو گے، 70 گنا لے لو گے. یہ ہوں اپنے دین دی اور لین کا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ سانو اپنا لین دین کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے نال درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. دوزخی نہیں میں جنتیاں، دوزخی نہیں میں جنتیاں، کیونکہ میں سونے دا امتی ہاں، کیونکہ میں آقا دا امتی ہاں. دوزخی نہیں میں جنتیاں، نام علی دا جس دل تے لکھیا، نام علی دا جس دل تے لکھیا، میں ویسی تختیاں، میں ویسی تختیاں. دوزخی نہیں میں جنتیاں، کیونکہ میں آقا دا امتی ہاں، کیونکہ میں سونے دا امتی ہاں. دوزخی نہیں میں جنتیاں، نال یزیدیاں میں نہیں رہنا، نال یزیدیاں میں نہیں رہنا. میں حسین دا سنگتیاں، میں حسنین دا سنگتیاں، میں پنجتن پاک دا سنگتیاں. دوزخی نہیں میں جنتیاں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا
معصية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد